الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ اس نے سکھایا اس کو البیان بیان کرنا۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی ابتدائی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی اور ان 4 آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا۔ اس سورہ کے بالکل پہلی ہی آیت جو ہے اس میں لفظ الرحمن ہے۔ اس لفظ الرحمن کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ رحمان ہے۔ آیات کی تعداد اور رکوعات کی تعداد اوپر درج ہے۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، ان کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو ہوئی کہ اب تک کسی آدمی نے قریش مکہ کو بلند آواز کے ساتھ قرآن حکیم نہیں سنایا، لہذا کون ہے آپ میں سے ہم میں سے کہ جو علل اعلان جو ہے ان کو قرآن حکیم سنائے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے انہیں منع کیا کہ آپ قرآن حکیم مشرکین کو قریش کو سنائیں، اس سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ سنائے جو یہیں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہو، تاکہ اس پر ہاتھ اٹھانے میں انہیں جھجک محسوس ہو کہ اس کی یہاں برادری ہے، اس کے یہاں متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے متوطن نہیں تھے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں میں سناؤں گا، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ رحمان ان کو سنائی اور انہوں نے اسی وقت آپ پر حملہ کیا، آپ کے چہرہ مبارکہ کو زخمی کیا۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو دیکھیں مکہ مکرمہ میں سنایا تھا قرآن حکیم، اور اس دور میں کہ جب ابھی مسلمان کمزور تھے، اور دوسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انہیں قرآن حکیم سنانے کا کس قدر شوق تھا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سورہ رحمان از اول تا آخر سنائی، اور بہت توجہ، انہماک، سکوت، خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان سنی۔ ختم تلاوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تم بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. میں نے جب جن والے واقعے کی رات میں جنوں کو سورہ رحمان سنائی تھی تو وہ تو آگے سے جواب دیتے رہے. جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات آگے سے کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے. تو ان دو واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الرحمن. ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے, ہر چیز کے اندر ایک خاص نقطہ جاذبیت, نقطہ کشش ہوتا ہے. فرمایا قرآن حکیم کی دلہن سورہ رحمان ہے. میں نے آج آپ کے سامنے مختصر 4 آیات تلاوت کی. یہ 4 آیات مل کر کے 3 جملے بنتے ہیں. الرحمن چھوٹی سی جو ہے وہ آیت ہے, اور یہ مبتدا ہے, اس سے ابتدا ہو رہی ہے. رحمان کے معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والی ذات. یہ فعلان کے وزن پر ہے, اور اس وزن پر جتنے لفظ آتے ہیں ان لفظوں کے اندر شدت پائی جاتی ہے. جیسے انا جوعان, میں بھوک سے مر رہا ہوں. انا عطشان, میں پیاس سے مر رہا ہوں. یا قرآن حکیم نے اسی وزن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ لفظ غضبان استعمال کیا ہے, انتہائی غصے سے بھری ہوئی ہستی. تو الرحمن بہت زیادہ رحم والی ذات, گویا وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے بھی بڑھ کر ہے, اس ذات کو کہتے ہیں رحمان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سب سے بلند نام جو ہے وہ ہے الرحمن. اب اتنی عظیم صفت کے بیان کرنے کے بعد جو بات فرما رہے ہیں, بڑی توجہ سے ان 4 آیات کو سنیں گے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم ترین صفت کا اظہار فرمایا. الرحمن, رحمان نے وہ ہستی کہ جس کی رحمت, جس کی شفقت, جس کی مہربانیاں, جس کی ہمدردیاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اس ذات نے, اس رحمتوں بھری ذات نے, اس منبع جود و سخا نے کیا کیا, اپنی اس عظیم رحمت کے صدقے میں علامہ, اس نے سکھایا. کس نے؟ رحمان نے. کیا سکھایا؟ القرآن, قرآن حکیم اس نے سکھایا. یعنی بڑے منصب کے ذریعے آدمی بڑا کام کرتا ہے, بڑی طاقت کے ذریعے آدمی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے. الرحمن, اس ہستی نے جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے, اس ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت کے صدقے اور طفیل میں اور اس کے تقاضے کے تحت اس نے علامہ سکھایا ہے القرآن, قرآن حکیم کو. حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے, حیوان کو کوئی شعور ہو, حیوان کے اندر کوئی خوبی ہو, انسان کے اندر ہو, جو بھی ہو, آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ہر چیز کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے فرمائی. انسان زندگی کے اندر بہت کام کرتا ہے, لیکن اس کے بڑے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے. ساری کائنات کو علم کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کیڑوں مکوڑوں کے اندر, حشرات الارض کے اندر, چرندوں کے اندر,
درندوں کے اندر، حیوانات کے اندر، نباتات کے اندر ایک حس، ایک شعور، کسی نہ کسی درجے کا ایک فہم موجود ہے، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے. لیکن یہاں بطور خاص تذکرہ کس کا کیا؟ کہ اس ذات نے قرآن کو سکھایا. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علوم عطا فرمائے ہیں، ان علوم کا منبع، ان علوم میں سب سے بالا تر، سب سے بلند علم قرآن ہے. تو اللہ نے اپنی بلند ترین شان کے ذریعے بلند ترین علم انسانوں کو سکھایا. الرحمن، رحمان نے، علامہ، اس نے سکھایا، القرآن، قرآن حکیم، خلق، اس نے پیدا کیا. رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے، خلق، پیدا کیا اس نے، الانسان، انسان کو. حالانکہ ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، آپ سب جانتے ہیں. لیکن مخلوقات خداوندی کا شاہکار، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا نقطہ عروج، جسے آپ کہیں گے کلائمیکس، وہ انسان ہے. عظیم ترین مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام مخلوقات کے اوپر فرشتوں سے بڑھ کر ہے یہ. تو خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، علامہ، اس نے سکھایا، اس کو، علامہ، اس رحمان نے سکھایا، اس اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس کو، کس کو؟ انسان کو، البیان، بولنے کی طاقت. تو عظیم رب نے اپنی عظیم صفت رحمانیت کے سبب عظیم علم سکھایا، اور اس نے عظیم تر مخلوق انسان کو پیدا کیا، اور اس نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی سب سے عظیم صفت رحمانیت کا تذکرہ کیا، پھر عظیم ترین علم قرآن کا تذکرہ کیا، پھر عظیم ترین مخلوق انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور پھر اس انسان کی عظیم ترین صفت ممتاز، منفرد صفت گویائی کا تذکرہ کیا. یاد رکھیں کہ بہت ساری مخلوقات سنتی ہیں، بلکہ بعض کی قوت سماعت جو ہے وہ انسان سے بڑی ہوئی ہے. انسان گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، سوار انسان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک دم جو ہے وہ گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی قوت سماعت جو ہے وہ انسان سے زیادہ تیز ہے. کتا ہے، کتے کی قوت حس، محسوس کرنے کی جو قوت ہے وہ انسان سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے. بہت سارے جاندار ایسے ہیں، جانور ایسے ہیں کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے کے لیے صرف آنکھ ہی کافی نہیں، بلکہ روشنی بھی ہو تب انسان جو ہے دیکھ سکتا ہے. لیکن قوت گویائی، بولنے کی قوت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان ہی کو امتیازی طور پر عطا فرمائی ہے. باقی جانور آواز نکال سکتے ہیں، قوت بیان ان میں نہیں ہے. قوت بیان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہو آپ اس کا واضح اظہار کر سکیں. کوئی پرندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بیٹھنے کے لیے آم کا درخت نہیں بلکہ امرود کا درخت چاہیے. کوئی درندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہہ نہیں سکتا، میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ وہ آپ کو اعلان کرے نہیں میں آج بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا بلکہ فلاں جانور کا گوشت کھاؤں گا. تو قوت گویائی انسان کی ایک امتیازی قوت ہے. ایک نقطے کی طرف اور بات جو ہے وہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. دیکھیے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ قرآن سیکھتا ہے.
لیکن یہاں پہلے کس کا تذکرہ ہوا؟ علم القرآن، تعلیم قرآن کا تذکرہ پہلے، تخلیق انسان کا تذکرہ بعد میں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ذرا غور کر، تیری پیدائش کا مقصد علم قرآن ہے، تیری پیدائش کا مقصد علم قرآن ہے، باقی چیزیں تو ضمنی ہیں۔ تو پھر ذرا ان چاروں آیات پر آپ جو ہے توجہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم ترین سب سے بڑی صفت رحمانیت کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اس عظیم رحمت کے صدقے میں نے علم قرآن تمہیں عطا فرمایا ہے، سکھایا ہے۔ ورنہ یہ قرآن وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جو پہاڑوں سے بھی اس کی عظمت بلند ہے۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ پہاڑ اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، آسمان اس کے بوجھ کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہے۔ اے انسان، یہ ایک بحر ناپیدا کنار روحانی سمندر ہے جو میں نے اپنی رحمت کے صدقے میں تمہارے حوالے کیا۔ اور پھر یہ عظیم علم قرآن کی نعمت ایرے غیرے نتھو خیرے کو میں نے نہیں دی، انسان جیسی مخلوق کو اس کے لیے میں نے پیدا کیا۔ اور پھر اے انسان، تجھے میں نے ایک خاص امتیازی قوت، طاقت، نعمت جو بیان کرنے کی عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس عظیم نعمت کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے پر استعمال کر۔ اسی مضمون کو ذرا وضاحت کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سپرلیٹو ڈگری کے معنی میں خیرکم کو یہاں استعمال کیا ہے، اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال کیا ہے، تم میں سے بہتر جو قرآن حکیم سیکھے اور جو قرآن حکیم سکھائے۔ تو قرآن حکیم کی یہ مختصر مگر جامع ترین انتہائی معنی خیز آیات مبارکہ ہمیں اور سارے انسانوں کو ایک پیغام دعوت دیتی ہیں کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد سمجھو۔ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے امتیازی انفرادی قوت گویائی بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد سمجھو۔ توپیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ توپوں کے ذریعے چڑیوں کا شکار کیا جائے، توپیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اس کے ذریعے مکھیوں کا شکار کیا جائے، ارے وہ اس لیے ہے کہ بڑے بڑے دشمنوں کو ڈھیر کر دو۔ قرآن حکیم جیسی اور قوت گویائی تمہیں اس لیے عطا فرمائی ہے رب العالمین نے، یہ نہیں کہ بے مقصد کی حجت بازیوں میں قیل و کال کے اندر لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل و قالی فقلل لقاء الناس الا باخذ العلم او اصلاح حالی۔ لقاء الناس لیس یفید شیئا، یہ روزانہ کی مجلس بازیاں، شاعر عربی کا کہتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں سوائے بکواس کے، سوائے غیبتوں کے، سوائے جو ہے وہ فحش گفتگو کے۔ کہا فقلل لقاء الناس، لوگوں کی ملاقات کم سے کم کر۔ ہاں اگر تو ملاقات کرتا ہے یا علم کے حاصل کرنے کے لیے یا اپنے احوال کے درست کرنے کے لیے، میرے بھائیو اصل مقصد جو ہے وہ ہماری تخلیق کا، قوت گویائی کا یہ ہے، ہم قرآن بولیں، ہم قرآن سکھائیں، ہم قرآن حکیم سیکھیں، یہ ہے مقصد زندگی۔ ورنہ کوئی پی ایچ ڈی کرے، پی ایچ ڈی کی ڈگری گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ تھمائے، اس کے اوپر خرچ کرے، طاقت لگائے، اور وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے کے بعد شوق کے ساتھ کہے کہ میں آنگن واڑی میں جو ہے وہ پڑھاؤں گا۔ سچ کہتا ہوں کہ قدر کرتے ہوئے دنیا کے سارے شعبوں کے، تمام علوم کی برانچز کی قدر کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ سارے آنگن واڑی سینٹروں کی سروسیں
قرآن حکیم کے مقابلے میں۔ اصل ہمارا مقصد زندگی یہ ہے، باقی چیزیں بے شک ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت ہے اور قرآن بولنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اوپر 2-3 سال پہلے کی سری نگر کی ایک تقریر بھی ہے، اگر کہیں وہ مل جائے تو وہ بھی سنیں۔